السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. پھر کہیں سبحان اللہ. اس کی تھوڑی سی ایکو کھول دیں، آج سیٹنگ بالکل خراب کی ہوئی ہے، تھوڑی سی ایکو بس کھول دیں تو ٹھیک ہو جائے. شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برکتاں والا مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا، آ گیا دیکھو مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا. جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، اس دا ساحل تے سفینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا. اس مہینے رب دی رحمت برس دیے، اس مہینے رب دی رحمت برس دیے، سانو منگن دا قرینہ آ گیا، سانو منگن دا قرینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا.
برکتاں والا مہینہ آ گیا، دیکھ کے سوہنے دے روزے دارانوں، دیکھ کے سوہنے دے روزے دارانوں، تپ دی دوزخ نوں پسینہ آ گیا، تپ دی دوزخ نوں پسینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا، آ گیا، دیکھو مہینہ آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ معزز سامعین، وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہے، تو وہ خواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا دو بھائی ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، ایک بھائی عبادت میں بہت آگے، صدقہ و خیرات میں بہت آگے، جامِ شہادت نوش کر گیا، میدان جہاد کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا بھائی جس نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا، دوسرا بھائی 1 سال کے بعد تبھی موت مر کے دنیا سے چلا گیا۔ 1 سال کا فرق پڑا ہے، لیکن جو پہلا بھائی ہے وہ عبادت میں آگے تھا اور میدان جہاد میں لڑتا لڑتا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش کر گیا۔ لیکن دیکھا یہ ہے کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا، تبھی موت فوت ہوا ہے، وہ اس شہید سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مانا کہ اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ جو 1 سال بعد میں دنیا سے جانے والا ہے، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے۔ رمضان کا مہینہ پا لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید سے بھی زیادہ پہلے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ بہت ہی قیمتی وقت میں قیمتی چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔
حضرات گرامی قدر، قرآن پاک میں کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے آپ پر اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جیسے جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، ویسے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میں نے صرف 3-4 جھلکیاں رمضان المبارک کے حوالہ سے آپ کو دے کر کے 5-6 احادیث، پھر میں نے اصل موضوع کی طرف آنا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو قرآن کی عظمت، رفعت اور بلندی کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت، رمضان المبارک کے مہینے کی شان، رمضان المبارک کے مہینے کا مقام یہ ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ شیاطین کو جکڑ کر کے رکھ دیتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت، حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جو وقت افطاری کا آتا ہے، افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت اللہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہیں پر بات بس نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، صرف افطاری کے وقت نہیں بلکہ ہر دن ہر رات اللہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بس آپ نے سبحان اللہ جلدی جلدی آپ نے ساتھ ساتھ کہتے چلے جانا ہے، اور میں نے آپ کو 2 گھنٹے کا واعظ سنانا ہے صرف اس پونے گھنٹے میں، تو آپ نے جلدی جلدی ذرا دھیان ادھر رکھنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمَرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اللہ اس انسان کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ اسی مہینے میں ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، تیسری نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا ہے، نیت اس کی خالص ہوتی ہے، اپنے رب کو دکھانے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان صرف رب کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہر حدیث پر سبحان اللہ، میرے نبی کے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ، میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی چوتھی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَان مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنْ۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور روزے داروں آپ کی شان بیان
بیان کر رہا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت سنیے۔ آپ فرماتے ہیں ایک انسان جس نے پچھلے رمضان میں روزے رکھے تھے، اب سال گزر گیا، اس سال کے اندر اس سے گناہ بھی ہوئے، اس سے غلطیاں بھی ہوئی، اس سے کوتاہیاں بھی ہوئی، اب اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے۔ یہ رمضان پچھلے رمضان المبارک کے درمیان میں جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ سارے سال کے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک سال کے گناہ اللہ کفارہ بنا دے گا، معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی کے در آئیے آپ علیہ السلام کی 5ویں حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ اسے 70 سال کی مسافت تلک اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے افطاری کے وقت اس انسان کے منہ کے اندر ایک لعاب بنتا ہے، اس لعاب کے اندر ایک سمیل بنتی ہے، اور جو انسان اس سمیل کو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ روزے دار سے اتنا پیار کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس انسان کے منہ کی ہوا اتنی پیاری لگتی ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے کہ جنت کی کستوری بھی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی پیاری اس انسان جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کے منہ سے جو ہوا آتی ہے وہ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے حضور علیہ السلام کی 7ویں حدیث سماعت کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں انسان افطاری کے وقت، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے افطاری کے وقت وقت کی اہمیت کو جانا کیجئے۔ افطاری کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، مظلوموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے رب سے دعائیں کیا کیجئے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، قیمتی وقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے مہر لگا دی، آپ فرماتے ہیں جو افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، آپ کا سوال بنتا ہے، آپ کہیں گے حضرت ہم نے سارا دن روزہ رکھا ہے، ذرا ہمیں اس کا بھی تو جواب دیجئے نا، ہمارے روزے کا ثواب بلا کتنا ہے، ہمارے روزے کا اجر اور ثواب کتنا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، فرشتے نیکیاں بھی لکھتے ہیں، فرشتے گناہ بھی لکھتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں، جب بندہ صدقات و خیرات کرتا ہے فرشتے اس کا اجر اور ثواب لکھ لیتے ہیں، جب بندہ قیام کرتا ہے فرشتے اس کا اجر اور ثواب لکھ لیتے ہیں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں ربا تیرے بندے نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، بتلا تو صحیح نا اس کا اجر اور ثواب کتنا لکھنا ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے اور فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے پاس ایسی مشینری نہیں ہے، ایسا کیلکولیٹر موجود نہیں ہے کہ تم میرے بندے کے روزے کا اجر اور ثواب اکاؤنٹ کر سکو، پیچھے ہو جاؤ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو جزا اپنی شان کے برابر عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے۔ پی سکتا تھا پانی، کھانے کے لیے فریج بھری ہوئی تھی،
پاس پیسے موجود تھے، سبھی کچھ تھا، لیکن پھر بھی اس نے صرف میرے لیے روزہ رکھا ہے، مجھے دکھانے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اس کی جزا اور کچھ بھی نہیں ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کی جزا میں خود پروردگار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا معنی، کیا معنی، کیا معنی اس حدیث کا؟ حضرات گرامی قدر، جب بندے جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے، جس دروازے سے روزے دار گزریں گے، روزے دار باب الریان سے گزر کر کے جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، پھر کائنات کا شہنشاہ سوال کرے گا، او میرے بندو، تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے تو بتلاؤ۔ تو وہ عرض کریں گے، ربا کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں ہے کہ جو اس جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو۔ پھر کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا، او میرے بندو، تم میری رضا کے لیے روزے رکھتے رہے ہو، تم دنیا میں مجھے خوش کرتے رہے ہو، میں تمہیں اتنا بڑا انعام عطا کرنے لگا ہوں، اور تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت میری یہ ہے۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نور کے پردے ہٹا کر کے روزے داروں کو، جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ کیا معنی؟ صوم لی وانا اجزا بہ، اللہ اس کی جزا ہے، معنی ہے کہ جو روزے دار ہیں اللہ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے آپ کا اور میرا حسن بنایا ہے، اور میں اگلی گل آکھاں جس نے آمینہ کے لال کو بنایا ہے، سبحان اللہ، کہ جس کے حسن کو دیکھا تو بڑے بڑے دیکھتے رہ گئے، جس کے حسن کی مثال آج تک آ نہیں سکی ہے، وہ بنانے والا خود پروردگار کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے اس لیے فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، یہ جو روزے دار ہے اس کو 2 خوشیاں اللہ عطا کرے گا۔ پہلی خوشی اس کو تب ہوتی ہے اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتے تو خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب اپنے رب کا دیدار کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آئیے میں اپنے پہلے موضوع کی آخری حدیث پڑھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی میں سبقت لے جانے والے اور نمازیوں، اپنی نمازیں زیادہ کر دو، اور قرآن کے قاریوں قرآن کی تلاوت زیادہ کر دو، اور مجھے منانے والوں اپنی دعائیں زیادہ کر دو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ پہلے 100 صدقہ کرتے تھے، اب 1000 کرو، جو 1000 کرتا تھا وہ 1 لاکھ کرے، جو 1 لاکھ کرتا ہے وہ کئی لاکھ کرے، جو پہلے فرض صرف پڑھتا تھا اب وہ سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے۔ اپنی نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور دوسری منادی کروائی جاتی ہے، یا باغی الشر اقصر، اور گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو گالی سے رک جا، اب تو نماز چھوڑنے سے رک جا، آ جا اپنے رب کے دروازے پر آ جا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو رمضان کو جتنی عظمت، یہ جو جتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ جتنی عظمت ملی ہے، یہ جتنی شان ملی ہے، یہ جتنا مقام ملا ہے، یہ جتنی رفت رمضان کو اللہ نے عطا کی ہے، قرآن پاک کی وجہ سے عطا کی ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ اونچی 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 انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کو قرآن کی عظمت، میں نے آج کا موضوع کا انتخاب کیا رمضان اور قرآن۔ رمضان اور قرآن کا جوڑ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے مہینہ میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے، اور جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے، قرآن سنایا کرتے، اور آپ نے آخری رمضان میں
2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب خدا ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب شفا ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب رحمت ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب سعادت ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب برکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب سیرت ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب لاجواب ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب بے مثل ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب بے مثال ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب لا ریب ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب بے عیب ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب بے مثال ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب انقلاب ہے۔ اس قرآن کے آ جانے کے بعد انقلاب آ گیا، اس قرآن کے آ جانے کے بعد تبدیلی آ گئی، اس قرآن کے آ جانے کے بعد لوگ بدل گئے، اس قرآن کے آ جانے کے بعد لوگوں کے دل ایمان سے منور ہو گئے، اس کتاب کے آ جانے کے بعد لوگوں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اس کتاب کے آ جانے کے بعد جہنم میں گرے ہوئے لوگ جنت کے وارث بن گئے، اس کتاب کے آ جانے کے بعد لوگ اپنے رب کی رضا کے سرٹیفکیٹ اپنانے والے بن گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ابھی جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی دنیا کائنات میں اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آ گئی اندھیرے انجالے میں بدل گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی دنیا کائنات میں ظلمت تھی، جب یہ کتاب کا نزول ہو گیا یہ ظلمت نور میں بدل گئی، جب یہ کتاب آئی نہ تھی حضرت ابو بکر صرف ابو بکر تھے، ابو بکر صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا تو صدیق اکبر بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی حضرت عمر ابن خطاب تھے، جب حضور کی غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا فاروق اعظم بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی عثمان بن عفان تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، جب میرے نبی کے غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا اب جامع القرآن بن گئے، اب فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی علی ابن ابی طالب تھے، جب میرے نبی کے غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا اب اسد اللہ بن چکے ہیں، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی معاویہ ابن سفیان تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا کاتب قرآن بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا محدث اعظم بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جب قرآن کو سینے سے لگایا مفسر قرآن بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا فقیہ امت بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، جب تک قرآن آیا نہ تھا کوئی نہیں جانتا تھا، جب قرآن کو سینے سے لگایا امین امت بن گئے، جب تک یہ کتاب آئی نہ تھی بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا، امیہ کا غلام تھا، ابشا کا رہنے والا تھا، جب میرے نبی کے غلامی میں آیا قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے اتنی عزت عطا کی اب بلال چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، اونچی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو سناؤں کہ جب قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو عصمت کیسی ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آئیے قرآن کی بہاریں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی روایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ کے تحت آپ
آپ یہ روایت لے کر کے آئے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں آقا بتلائیں تو صحیح نا دنیا میں آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئی ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 104 کتابیں صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ہیں. 10 صحیفے حضرت آدم پر آئے ہیں، 5 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے. تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور قرآن اللہ کے محبوب پر نازل ہوا ہے. اور بھئی تسی ڈنڈی مار دیو، میں بھی روزے چاہ میں بول رہے ہیں تے میری سپیڈ چیک کر لو تے تسی اپنی سبحان اللہ چیک کر لو. ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سن کر کے، قرآن کی عظمت سن کر کے محبت سے بولیے. حضرات گرامی قدر، یہ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے، باقی ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں. کسی کو اللہ نے کلام نہیں کہا. جب قرآن کی باری آئی اللہ نے اعلان کر کے کہا یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں جب قرآن پڑھتے ہیں نا اور قرآن کے ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور یہ غور کرتے ہیں اللہ تیری شان، ہم جیسے نکمے نکارہ بندے تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، تیرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر آئیے قرآن نا، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کا تعارف کیا ہے. قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے. حضرات گرامی قدر آئیے قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے. قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے. اے قرآن بتلا اپنا تعارف تو کروا. قرآن کہتے ہیں پوچھئے سوال کیجئے میں جواب دیتا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں. اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، مجھے متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا ہے. اے قرآن بتا تو صحیح تیرا مکان کون سا ہے؟ قرآن جواب دیتے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس نے مجھے نازل کیا ہے وہ میری حفاظتیں کروانا خوب جانتا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تمام مہینوں کے سردار مہینے رمضان میں نازل ہوا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے پاکیز کی حاصل کیے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب مجھ کو پڑھا جائے، امام صاحب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں تو مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے. اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس رات میں نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر میں آیا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر آیا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس پر نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، میں نبیوں کے امام، میں نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا اشرف المخلوقات افضل الموجودات افضل الانبیاء افضل الازکیاء اشرف الناس احکم الناس اجمل الناس نبی الحرمین محبوب رب المشرقین جبت الحسن والحسین امام القبلتین سید العارفین سید الساجدین سید الراکعین سید الخاشعین سید الصابرین
الصابرین، سید القائدین، سید العالمین، سید و سردار، قافلہ سالار، حبیب کردگار، بہار کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، دعائے خلیل، فضل رب جلیل، سید الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے قرآن، قرآن، یہ پتوں کی والے بڑے خوش ہو گئے، یہ پتوں کی والے تیرا تعارف سن کے بڑے راضی ہوئے ہیں۔ یہ اگلا سوال کرتے ہیں، اگر ہم تجھ کو پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے، اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اٹک اٹک کے پڑھو گے 20 نیکیاں دلوا دوں گا۔ اگر رمضان میں پڑھو گے ایک حرف کے 70 نیکیاں دلوا دوں گا۔ اگر دیکھ کر کے پڑھو گے ناظرہ خان کہلوا دوں گا۔ اگر حفظ کر لو گے حافظ قرآن کے تمغے دلوا دوں گا۔ اگر میری تفسیر کو سمجھ لو گے مفسر قرآن کے القاب دلوا دوں گا۔ اگر میرا علم حاصل کر لو گے عالم قرآن کے القاب دلوا دوں گا۔ اگر مجھ کو پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر آ جاؤ گے، میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کروا کر تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، یہ جو روزہ ہے نا یہ بھی رب کے سامنے سفارش کرے گا، اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی رب کے سامنے سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت والے دن جب باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، اس وقت انسان اپنی پریشانی میں کھڑا ہوا ہوگا تو یہ قرآن، اس قرآن کو نا اللہ ایک شکل عطا کرے گا، اس شکل میں نا وہ اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا آ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں۔ تو وہ پوچھے گا بھائی میرا تو باپ کام نہیں آیا، بیٹا کام نہیں آیا، تو کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا آ گیا ہے؟ تو قرآن بول کر کے کہے گا ان القرآن، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو رمضان میں پڑھتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور فرماتی ہے اس کو لے کر جائے گا رب کے سامنے، اس بندے کی سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اپنے گناہگار بندے کے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ یہ قرآن عظمت والی کتاب، بولو قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ اور جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے اللہ اس کو بھی دونوں جہانوں میں عظمت عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی کے ذرا آئیے، جس نے بھی قرآن کو پڑھا سینے سے لگایا اللہ نے عظمت عطا کر دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع کو مکہ کا گورنر بنا دیا ہے۔ حضرت نافع ایک روز نا حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں اے نافع بتلائیے تو صحیح، آپ نے اپنے پیچھے مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ مکہ کس کی سپرد کر کر کے آئے ہو؟ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن ابن ابزہ کو مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم پوچھتے ہیں من عبد الرحمن ابن ابزہ؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولم من موالی، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلالی طبیعت کے غصہ ہو گئے، کہنے لگے مکہ کی گورنری ایک نوکر اور غلام کو دیکھ کر کے آگے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت وہ کوئی عام غلام نہیں ہے، ہوا قارئ لکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ اس موقع پر فبکا، حضرت فاروق اعظم رونے لگے اور فرمانے لگے سچ فرمایا تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت عطا کیا کرتا ہے۔ پھر میری بات بھی سچ ہوئی، قرآن بھی عظمت والا، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اللہ اسے بھی دونوں جہانوں میں عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن عظمت، صحابہ کو جتنی عظمت ملی ہے نا بھائی وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو انہوں نے اپنے سینے میں بسایا
اپنی زندگی میں لے کر کے ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں نا، حضور اسلام کی حدیث کا دوسرا حصہ کہ اگر قوم ذلیل ہوگی تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی. تو عزت اگر چاہیے ویسی عزت کہ پاس لباس نہیں ہے لیکن عزت ایسی ہے اور رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں تو بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں. یہ دور تب ہی آئے گا جب قرآن سے وفا کی جائے گی. حضرات گرامی قدر آئیے صحابہ نے کیسے قرآن سے وفا کی. توجہ میری طرف رکھیے گا. اور میں کہا کرتا ہوں یارو عمر کی کوئی بات نہیں، عمر کی کوئی بات نہیں، عزت قرآن کی وجہ سے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ بڑی عمر کا چودھری ہے تو اس وجہ سے عزت نہیں، عزت قرآن کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کے پاس نا نئے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ آ کر کے عرض کرتے ہیں بڑی بڑی عمر کے، عرض کرتے آقا ہماری بستی مسلمان ہوئی ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اپنا ہمارا امام بنا دے، امام کا انتخاب ہمیں کر کے دے دیں. حضور علیہ السلام نے سوال کیا. آپ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہے؟ سوال کیا تو کوئی بھی بڑا کھڑا نہ ہوا، کوئی بھی بڑے نے ہاں نہ کی ہے. پھر سوال کیا، تیسری بار سوال کیا تو حضرت عمر بن سلمہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 6 او 7 سنتن. آپ کی عمر 6 سال ہے یا 7 سال ہے؟ سبحان اللہ، 6 یا 7 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے. کھڑا ہو گیا عرض کرتے آقا مجھے قرآن آتا ہے، مجھے قرآن آتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ عرض کرتے آقا حفظت سورتن کذا و کذا، میں نے یہ سورت کو یاد کر کے رکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سنائیے. انہوں نے قرآن پاک کی صورتیں سنائی. پھر حضور نے حکم جاری فرمایا. آپ فرماتے ہیں اے عمر بن سلمہ انت امامہم، یہ سارے بڑے بڑے مقتدی بنیں گے، تو ان کا امام بنے گا. عمر کتنی ہے بھئی؟ 6 سال ہے. آج بھی دیکھتے ہیں نا، آج بھی یہی انداز ہے. چھوٹا سا بچہ، یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے. 6 سال کا بچہ بھی سینے میں سمائے ہوئے ہے، 100 سال کا بوڑھا بھی سینے میں سمائے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے. قرآن کی وجہ سے اللہ کیسے شان عطا کرتا ہے، کیسے عظمت عطا کرتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد کے میدان میں میرے آقا کے 70 صحابہ، میرے آقا کے 70 یار شہید ہو چکے ہیں. میرے آقا بڑے غمگین ہے، اب جگہ کم ہے، شہید زیادہ ہیں، ان کو قبروں کے اندر دفنانا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر کھودو اور اس کے اندر 3 4 صحابہ کو ایک ہی قبر کے اندر دفنا دیا جائے. صحابہ نے قبروں کو کھودا. جب قبر کھود جاتی تو آپ علیہ السلام سے عرض کرتے آقا یہ قبر بن گئی ہے، اب کس انداز کے ساتھ دفنایا جائے؟ حضور علیہ السلام اس وقت ایک ہی سوال کرتے. آپ نے یہ سوال نہیں کیا ان میں سے کون ہے جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا، ان میں سے کون ہے جس نے آج زیادہ میدان جہاد میں کافروں کو جہنم واصل کیا ہے. میرے آقا نے ایک ہی سوال کیا. آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے کون ہے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا، جاننے والا ہے، جو قرآن کا قاری ہے اس کو سب سے پہلے جگہ دی جائے، کیونکہ قرآن کے قاری کی دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے. اور آئیے حضرات گرامی قدر، یہ جو قرآن کا قاری ہے نا، اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کا قاری، قرآن کو پڑھنے والا جب مرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو روایت میں آتا ہے فَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ لا تأکلی لحمہ، یہ قرآن کا قاری، قرآن کو پڑھنے والا تجھ میں آ رہا ہے، اس کے گوشت کو تو نے کھانا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن جس کے سینے میں ہے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھتا ہے. قرآن محفوظ ہے. دیکھو اللہ کی حفاظت کا انتظام
کہ قرآن دو گدوں میں ہے تو محفوظ ہے، اور جس سینے میں آ جاتا ہے اللہ قرآن کی وجہ سے اس سینے کو ہی محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دہلی کا چوک ہے، دہلی کے چوک کے اندر عیسائیوں کا بہت بڑا پادری، اس نے اعلان کر کے کہا تم کہتے ہو کتاب اعلیٰ ہے قرآن، ہم کہتے ہیں ہماری کتاب انجیل اعلیٰ ہے، اگر تم سچے ہو تم قرآن لے کر کے آؤ، میں انجیل لے کر کے آیا ہوں، یہ آگ جلا دیتے ہیں، تم اپنا قرآن اس آگ کے اندر پھینکو، ہم انجیل پھینکتے ہیں، جو کتاب جل جائے گی، جو کتاب بچ جائے گی وہ سچی ہوگی۔ اس نے کتاب پر نہ کوئی مسالہ لگایا ہوا ہے کہ جس مسالے سے جلتا نہیں ہے، اور یہ مکہ کے یہ دہلی کے چوک پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا ہے۔ مسلمان اکٹھے ہوئے اور جا کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کے اور جا کر کے کہنے لگے شاہ جی بہت بڑا چیلنج کر دیا اس نے، کہتے ہیں قرآن تم لے کر آؤ، انجیل میں لے کر کے آتا ہوں، آگ کے اندر پھینکتے ہیں، جو جل جائے گی وہ جھوٹی اور جو بچ جائے گی وہ سچی ہوگی۔ حضرت شاہ جی پہنچے وہاں پر، کہنے لگے بھائی بات ایسے نہیں ہے، ہمیں قرآن بڑا محترم ہے، ہمیں قرآن کی بڑی عزت اور بڑا اکرام ہے، ہم تو قرآن کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتے ہیں، ہاں اگر تجھے زیادہ مسئلہ ہے تو ایسا کرتے ہیں، تو ہم قرآن کو سینے سے، میں قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر کے آتا ہوں، تو انجیل کو پکڑ کر کے آ، میں قرآن کو پکڑ کر کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو انجیل کو پکڑ کر کے آگ کے اندر چھلانگ لگا، جو سچا ہو جائے گا اس کی کتاب بھی بچ جائے گی، وہ خود بھی بچ جائے گا۔ دوڑ لگا گیا، معلوم پڑا قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے علماء کو سونپ دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہے پورا کفر جو ہے وہ ان مدارس کے لیے کون سا منصوبہ ہے جو یہ بناتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بہت بڑے انگریز نے کسی مسلمان سے پوچھا تمہاری کامیابی کا جو ہے وہ کیا وتیرہ ہے؟ کہنے لگے قرآن ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اس نے کہا جتنے قرآن ہیں، جتنے کتاب قرآن کے صحیفے ہیں، ان تمام صحیفوں کو جلا دیا جائے، کوئی بھی شہر کے اندر قرآن مجھے نظر نہ آئے۔ انہوں نے 6 مہینے لگا کر کے پورے قرآن پاک جتنے صحیفے، جتنے قرآن پاک کے صحف موجود تھے، کتابیں موجود تھی، تمام کی تمام کو جلا دیا۔ 6 مہینوں کے بعد خوش ہو گئے، ہم نے قرآن پاک کتاب کو مٹا دیا ہے۔ جب گزر رہے تھے ایک جھونپڑی کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جا کر کے دیکھا تو 6 سال کا نبینا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور لوگوں نے کہا ان کتابوں سے تو نکال لوگے، ان مسلمانوں کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ حضرات گرامی کے قرآن کا یہ چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بھی آج تک کوئی بنا نہیں سکا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر قرآن کو سینے سے لگائیے، جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں کائنات کا پروردگار ان دونوں جہانوں میں ان کو عصمتیں عطا کر دیا کرتا ہے، ان کو شانیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے آخری بات مکمل ہوگی، آپ فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا یہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگلی الفاظ میں حضور فرماتے ہیں اہل اللہ و خاصتہ، صرف اللہ والے نہیں بلکہ اللہ کے خاص ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر قرآن رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیے، قرآن پاک کو سینے سے لگائیے، قرآن پاک کو آپ قیام کے اندر پڑھیے اور صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کئی احادیث کے اندر قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو قرآن پاک کی عزت عظمت سمجھ کر قرآن پاک کو سینے سے لگانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا